تعالیٰ درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مدینہ اپارٹمنٹ کے صدر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے، جس سے آپ کے قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا، دینی معلومات میں اضافہ ہوگا، شرعی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ درس قرآن کے بعد تجوید سے قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ میں تمام اپارٹمنٹ کے معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے صدر میں تشریف لا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 96 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 96 گزشتہ درس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آپ سب کو بتائی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سی توہین بھی نہ یہ کہ آپ کو گنہگار بنائے گی بلکہ ایمان سے خارج کر دے گی، اور چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی خاص خطے اور قوم کے رسول اور نبی نہیں ہیں، بلکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رسول سارے جہان کے رسول ہیں، لہذا توہین رسالت کا معاملہ یہ عالمی معاملہ ہے، یہ قومی معاملہ نہیں ہے۔ جو کوئی توہین رسالت کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے سزاوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ہمیشہ تعظیم رسالت حامل بنائے اور توحید سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلا گھر اللہ پاک نے مکہ بنایا، وہ گھر برکت والا ہے اور سارے جہان کے لیے ہدایت۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیات بینات یہ پلورل کا سینٹینس ہے، ایک نشانی نہیں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں ایک خاص نشانی اللہ پاک فرماتا ہے مقام ابراہیم۔ نشانیاں بہت ہیں، صفا مروہ بھی نشانی ہے، حجر اسود بھی نشانی، خود کعبہ نشانی ہے، اطراف رکن شامی، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن حجر اسود سب نشانی ہے، لیکن ان میں خاص نشانی ایک مقام ابراہیم ہے۔ مجھے یہ آج بات سمجھانی ہے تاکہ ابھی جو ایک شور و غوغا ہے اس ذات کے لیے، جس ذات کو سلام اللہ پاک جب بھیجتا ہے
تو انتخاب کرتا ہے سید الملائکہ کا، جس ذات کو بلا واسطہ شرف کلام حاصل ہے. کیا بات ہے! جو ذات لامکان کا مکین ہے، جو ذات محبوب اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ غارت کرے یا ہدایت نصیب فرمائے. تو مجھے مقام ابراہیم کے حوالے سے آپ کو بتانا، اگر آپ میں سے کوئی حج کو گئی ہے تو دیکھی ہوگی وہ لالٹین کی طرح ہے، وہ تصویر میں بھی ہے، کعبہ کے سامنے جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ دروازہ کعبہ اور ملتزم کے درمیان پیچھے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر وہ چاروں بغل سے گھیر دیا گیا ہے، لالٹین کی طرح بنا دیا گیا ہے. اور اللہ کا احسان ہے، نماز تو میں نے ان کے پیچھے نہیں پڑھا. ظاہر ہے ہم انڈیا میں اگر کوئی مشکوک امام ہو تو نماز نہیں پڑھتے، ہے کہ نہیں؟ وہاں 1 لاکھ کا ثواب برباد کرنے کے لیے جائیں گے، گستاخ کے پیچھے کیسے گئے. تو جب کبھی موقع ملتا غور سے دیکھیے، آج بھی اتنا خوبصورت لگے گا وہ پاؤں کا، اس کی نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. میں اس کی ایک حقیقت آپ کو قرآن کے ذریعے سے بتاؤں اور ایمان تازہ کرے نبی کے حوالے سے. اللہ پاک جب کبھی کوئی نیک کرتا ہے یا کرتی ہے، آپ ہی میں سے دیکھیں نا، تو الحمدللہ آپ کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ آپ حج کو آئیں، حج سے واپس ہوں تو حکم یہ ہے کہ گھر داخل نہ ہو، اور ریسیو کرنے والے، ان کو لانے والے کے لیے بھی یہ ذمہ ہے کہ ان سے دعا کروائیں. اور حاجی جب گھر واپس ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر یا کھڑی ہو کر دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. جس طرح مکہ میں جانے کے بعد نگاہیں نیچی کر کے سب سے پہلی اگر کوئی چیز دیکھنا ہو، مکہ میں داخلہ ہو تو کعبہ کو دیکھ کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. ایسے ہی واپسی کے بعد جب گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا کریں گے دعا قبول ہوگی. یہ بات دھیان میں رکھیے گا. اور آپ میں سے جو کوئی جا رہے ہیں اس سال یا جو کوئی گئے ہیں ان کے حوالے سے ایسا ذہن دیجیے گا. فوراً اجلت میں بھول جاتے ہیں، گاڑی سے سامان اتارو، یہ اتارو، وہ اتارو، وہ سب لوگ کر لیں گے، لیکن تمہاری پوزیشن بڑی اہم ہے. شیطان بڑا ہوتا ہے نا، نیک بڑا ہو تو نیکی بڑی ہو تو شیطان بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے ان کا مقام بڑا ہے. اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، تو صرف کعبہ کے ارد گرد آپ گھوم کر آئیں، طواف کر کے آئیں، کعبہ سے ریلیٹڈ چیز کر کے آئیں تو آپ کا مقام یہ ہے. سوچیں جس ذات نے کعبہ کو بنایا ہو، جن ہستیوں نے کعبہ کو بنایا ہوگا، سر فہرست اللہ فرماتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل. اب ذرا مقام سمجھیے، آپ تعمیر کیے ہوئے گھر کا صرف طواف کریں تو آپ کی حیثیت اور عظمت کی ہوتی ہے. تعمیر کرنے والے ذرا احساس کیجئے اس بات کو. واہ، کعبہ کو آپ صرف دیکھ لیں تو آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو سوچے کعبہ جس نے بنایا ہے، واہ. سوچئے نا جب بنایا تو کہا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ حج کے لیے آئیں. اتنا بڑا کام کیا ہے. یہ تاج محل کا مسئلہ نہیں ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہو جائے محبت کے ظاہری طور پر نشانی کا. یہ اس گھر کا مسئلہ ہے جو سب سے پہلا ہے، برکت والا ہے، عالمین کے لیے ہدایت کا سامان ہے، لیکن تعمیر کرنے والے معمار وہ ہیں ابراہیم و اسماعیل. اب ذرا سنیے، آپ بھی ہم بھی اللہ پاک اپنے فضل سے حج کیے ہیں، قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. اور سب
سے بڑا اجر جہنم سے بچا لے، باقی کھوپڑی دے دے جنت کی لینے کو تیار، لیکن جہنم سے بچا لے۔ اب ذرا غور کریں، ہم نے ابھی مانگ لیا، دیکھا تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے پوچھئے کہ جب تعمیر کعبہ کیا، وہ اپنے لیے تو کیے نہیں، رہنے کے لیے تو کیے نہیں، تو پھر کس لیے کیے؟ سوال ہوتا ہے نا بھائی، ہم اپنا گھر بناتے ہیں رہنے کے لیے، اپنوں کے لیے، رہائشی کس کو؟ اب ذرا غور کریں، بنایا انہوں نے تو کیا مانگا رب سے؟ قرآن کہتا ہے ربنا تقبل منا، یہ دونوں مل کر کہتے ہیں پروردگار بنا تو دیا میں نے، لیکن تو ہم دونوں کی طرف سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو قبول فرمانے والا، سننے والا، جاننے والا ہے۔ مانگ دیکھتے جائیے، ابھی کچھ نہیں سمجھ میں آیا، کیا مانگا؟ کوانٹیٹی سمجھ میں نہیں آئی، کیا مانگا؟ قبولیت مانگی۔ دوسری، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مولا ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے والا اور ہماری ذریتوں میں سے تیری بارگاہ میں جھکنے والی امت نصیب فرمانا۔ امت مسلمہ ہم لوگ بولتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جملہ، امت مسلمہ، اور ہمیں امت مسلمہ عطا کرنا، پوائنٹ نوٹ کرنا، ماں ہم بھی امت ہیں، آپ بھی امت ہیں، اور ہم سے پہلی جو قوم گزری وہ بھی امت ہے، لیکن امت مسلمہ جو کہا جاتا ہے وہ صرف امت محمدیہ کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، محمد عربی جس بیٹے سے تشریف لائے ہیں ان کا نام اسماعیل ہے، حضرت اسماعیل۔ اسحاق سے بنی اسرائیل چلے، بنی اسرائیل، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، جتنے بھی۔ اب ذرا غور کریں، یہ دونوں تعمیر کر کے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمیں امت مسلمہ دینا۔ صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ کعبہ کی تعمیر کرنے والے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ جس کعبہ کو صرف دیکھنا عبادت، گھومنا عبادت، چومنا عبادت، بے وضو طواف نہیں کر سکتے، اتنا مقام مل گیا۔ تعمیر کرنے والے ابراہیم اسماعیل مانگ رہے ہیں امت مسلمہ دینا۔ موٹ زبان میں بول دو، ہمارے کو مانگا اللہ سے، آپ کو مانگا اللہ سے، اے اللہ امت مسلمہ دے دینا۔ اور سنیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مناسک حج بھی ہمیں بتا دے مولا، کیا کرنا، کیسے کرنا، کیوں؟ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو رجوع فرمانے والے کو، رجوع کرنے والے کو قبول کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو آیت نمبر 128 سب سے امپورٹنٹ آیت نمبر 129 میں، یہاں تک تو سمجھ میں آئی کہ مانگا انہوں نے، لیکن ساتھ ہی ایک اور جو چیز مانگا ہے وہ یہ ہے جو مقام ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تعمیر کعبہ کا صلہ ایک رسول مانگتا ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، خلیل ہے، کتنی بڑی بات ہے، خلیل ہے، محمد حبیب ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ خلیل اللہ اس کو بولتے ہیں جو جس کا ہو اس میں محبت میں کوئی شریک نہ ہو۔ اسی لیے تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا بھی مسئلہ آیا تھا کہ حضرت ابراہیم اسماعیل کی طرف اٹیکٹ ہو گئے تھے، جو خلت اور خلیل ہونے کے خلاف تھا۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، تو خلیل ہے میرا، اسماعیل کی طرف محبت کیوں جا رہی ہے، اس لیے ذبح کر۔ محبت ابراہیم کی کا ذبح ہے وہاں پہ، اسماعیل کا ذبح نہیں ہے۔ کیا بات ہے! اللہ پاک کے یہ نبی جو حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بھی نبی ہیں۔ اب آپ بتائیے، جب دونوں نبی ہیں تو نبی ہے تو پوزیشن مانگتے کہ مجھے وہ پوزیشن دے کہ میں وہ کام کروں، لیکن کہتے نہیں، ایک ایسا رسول بھیج، یہی میں سے، عرب میں سے، جہاں میں نے بنایا ہے نا، عرب میں سے ایک ایسا رسول بھیج۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف محمد ہے اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اسحاق کی نسلوں میں سارے نبیان ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں
صرف محمد ہے. اس لیے حضور کے شجرے میں دیکھتے ہوں کہ آپ کوئی نبی، حضور نبی ہے صرف. تو ایک اللہ کعبہ ہی کے اندر یہاں باشندگان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیت کی تلاوت کرے، تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے، تزکیہ نفس کرے. تو عزت والا، حکمت والا ہے. اب بس یہ تو ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ابراہیم نے وہ کون سا رسول ہے جو مانگا تھا؟ وہ رسول ہے. جب امت مسلمہ آپ ہے تو ہمارے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا سمجھ گئے ہوں گے کہ کون رسول ہے. واہ، پوری دنیا کی قوم کو جو نبی کی ابھی توہین کر رہی ہے، بھارت میں نہیں، جہاں کہیں بھی، چاہے ڈنمارک کا مسئلہ ہو، امریکہ کا، کہیں کا بھی مسئلہ ہو، لیکن ابھی خاص طور سے جو انڈیا کی سرزمین پر نبی کی توہین کا مسئلہ شروع. ارے توہین کرنے والے کو اپنی جماعت سے نکال دینا یہ ذمہ داری نہیں ہے، ان کو سزا دینا ذمہ داری ہے. زخم کا علاج کیا جاتا ہے، زخم کو زخم بولا نہیں جاتا، بولنے سے علاج نہیں ہوتا. خیر، یہ ان کی سیاست ہے، لیکن قرآن کی حکمت و سیاست کو دیکھیں آپ. اللہ پاک کے نبی نے نبی کو مانگا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں دونوں. کس کو مانگ رہے ہیں؟ محمد کو مانگ رہے ہیں. اب ذرا یہاں پر آئیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 جو میں نے آج تلاوت کی ہے کہ سب سے پہلا گھر کعبہ ہے اور برکت والا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور اس گھر میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان بڑی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے مقام کو بڑی نشانی سب سے کیوں کہا؟ کعبہ کے اندر سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے. تو اب لفظ مقام ابراہیم کو دیکھو. ہاں، ماشاءاللہ، لفظ مقام ابراہیم کا مقام. آپ بھی اگر طواف پورا کر لیں گے تو 2 رکعت نفلی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو طواف ہے نہیں، طواف و رکعت یا رکعتین طواف کے 2 رکعت پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کے پاس آنا پڑے گا، جس کو قرآن پاک نے یہاں پہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ آیت بھی پڑھتے ہیں جن کو یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. اب تک سوچ رہے تھے کہ نماز کہاں پڑھنا؟ اللہ کے واسطے پڑھنا. غیر لوگ بولتے بھی ہیں کہ نماز کسی اور کے لیے نہیں، لیکن اللہ پاک فرما رہا تم کہیں بھی رہو، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس ہی آنا پڑے گا. جگہ اگر موجود ہے تو آپ کو آنا پڑے گا، نہیں ہے تو معذور ہو، بھیڑ کی وجہ سے نہیں ہوتے تو جہاں مل جائے پڑھیے. تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم کے مقام کو مصلی بناؤ، یعنی نماز گاہ بناؤ. ارے باپ رے باپ، اللہ تعالیٰ انڈیا میں نہیں ہے کیا؟ مگر اب ذرا مقام ابراہیم کی عظمت کو سمجھیے کہ مقام ابراہیم مصلی بن گیا، نماز کی جگہ بن گئی. کیا خاصیت ہے اس مقام کی؟ تو اب میں بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل جب تعمیر کعبہ کر رہے تھے تو جس جگہ کھڑے ہو کر کے اینٹ وغیرہ ڈالنے کا کام کر رہے تھے، دھیان دیجیے گا، اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہا. ڈال رہے تھے. کمال یہ ہے کہ آج سیڑھیوں کا معاملہ ہے، لیکن اس وقت سیڑھیوں کا معاملہ نہیں تھا. سوال ہے تو پھر اونچائی تک اینٹ کو کیسے پہنچایا؟ تو حقیقت یہ ہے، تفسیر کی دنیا میں دیکھیں گے کہ جہاں تک ضرورت پڑتی اینٹ کی وہ آٹومیٹک وہ جگہ اوپر ہو جاتی. آٹومیٹک کہہ رہا ہوں، یہ جملہ آسانی سمجھتے. جیسے آپ کھڑے ہیں، اب آپ کو ضرورت ہے 3-4 فٹ اوپر ہونے کی، تو اب آپ اچھلیں گے یا کچھ اور یہ کریں گے، لیکن نہیں، اگر کھڑے ہوتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے تو آٹومیٹک. تو ایسے ہی ہوتا جب تعمیر کعبہ کر رہے تھے تو اس مقام کی خاصیت یہ ہے کہ نیچے تک جہاں تک لیول تھا لمبائی کا وہاں تک تو انہوں کرے، اس کے بعد جب اوپر تک اینٹا دینا یا کام کرنا تو اللہ پاک آٹومیٹک ان کو اوپر کرتا، وہ جگہ اوپر ہو جاتی. آج بھی آپ غور سے دیکھیے تو وہ جو نشانی ہے وہ زمین کے نیچے نہیں لگتی ہے، وہ اوپر ہی لگتی ہے. ہاں دیکھے ہوں گے آپ، الحمدللہ. خیر، ایک تو خاصیت یہ ہے
کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی وجہ سے اللہ نے اس جگہ کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ یہ جگہ یہ میرے نبی کا پاؤں ہے، اور چونکہ میرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں لہذا تعمیر کرنے میں تکلیف پریشانی نہ ہو جیسے اور کو ہوتی ہے کہ اینٹ اٹھانے پڑتے، پسینے نکالنے پڑتے، لیکن نہیں، میں تجھے حکم دیتا ہوں ابراہیم کو اگر لمبے ہونے ظاہری طور پر ان کی ضرورت ہے تو خود بخود اوپر ہو جائے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ اب دوسری وجہ سنیے، جب پوری تعمیر ہو گئی ایک وجہ کے بعد، تو اب تعمیر ہونے کے بعد وہیں پر کھڑے ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ جو آیتوں بینات کے بعد، یعنی مکہ میں ایک بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن بڑی بڑی نشانیاں شاعر اللہ صفا مروہ کو بھی کہا گیا، اللہ کی نشانیوں میں سے کہا گیا۔ بڑی نشانی مقام ابراہیم کو کہا گیا، صفا ہے، مروہ ہے، دیگر تمام ہے، سب نشانیاں اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم کو کہا گیا۔ ایک وجہ بتا دی، اور دوسری وجہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ تعمیر کعبہ کرنے کے بعد جو دعا کر رہے تھے دونوں، تو حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے اور اسماعیل آمین کہہ رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ والد گرامی ہے، اور بہرحال بیٹے کے لیے والد کا مقام مسلم ہے، اور پھر نبی ابن نبی، کیا بات ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، جب دعا کر رہے تھے تو جہاں پر کھڑے تھے، کیا بات ہے، اس جہاں اور اس جگہ کا نام ہی مقام ابراہیم ہے۔ اور وہ دعا کیا تھی میں پوچھتا ہوں؟ دعا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کو مانگنے کی بھی کی تھی۔ اب سمجھیے اس بات کو، کہا تھا نا جب عمر 120 سال کی ہو گئی تھی تو مجھے ایک بیٹا دے، غلام علیم، بلکہ بردوار بیٹا دے۔ تو دعا تو ابراہیم علیہ السلام صبح و شام کیے ہوں گے، لیکن مثلا حضرت ابراہیم دعا اپنے گھر میں بھی کیے ہوں گے، بستر پہ بھی کیے ہوں گے، قوم کے سامنے ہوں گے تو کیے ہوں گے، وہاں پر بھی کھڑے ہوں گے، لیکن ان تمام مقام کو وہ مقام نہیں ملے جسے مقام ابراہیم کہتے۔ سوال ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک ہی جگہ تو کھڑے نہیں تھے نا، تو حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کا لحاظ یہاں پر کم ہے، حضرت ابراہیم کی اس دعا کا لحاظ زیادہ ہے جس دعا میں ابراہیم نے اور چیز نہیں مانگی تھی، محمد کو مانگا تھا۔ یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات، شاید سمجھ گئے ہوں گے۔ ماں مقام سمجھیے اپنے نبی کا، شان سمجھیے اپنے نبی کی، اور ان ملعونہ بدبخت عورتوں پر لعنت بھیجیے اور فخر کیجیے کہ آپ بھی ایک عورت ہو۔ الحمدللہ آپ کے سینے میں مصطفیٰ، کیا بات ہے، کس انداز میں ان کی محبت ہریالی کے طور پر آپ کے اس میں یا شان کے طور پر معجزہ ہے۔ الحمدللہ، اور ان لوگوں کا بھی دل ہے جو اتنا کالا ہو چکا ہے، اللہ پاک نے ان کے دلوں اور سینوں کو چاہا ہی نہیں۔ کیوں؟ چاہت کے لیے سوچو، مانگنا پڑتا ہے مصطفیٰ، مانگنا پڑتا ہے مصطفیٰ کی محبت، اور جب تمہارے سینے میں وہ محبت مصطفیٰ آ جاتی ہے تو اس سینے کا احترام رب فرماتا ہے، اس دل کا احترام رب فرماتا ہے، بڑا مقام ہے۔ اس لیے میں نے حدیث پاک میں پڑھے کہ جس کے سینے میں، یعنی جن کو سورہ یاسین یاد ہو، اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری دلواتا ہے، جا کر کہو کہ اے بہترین سینے والے، اے بہترین پیٹ والے، اے بہترین دل والے، تیرے اندر سورہ یاسین ہے، تمہیں مبارک ہو۔ کیا بات، کلام الہی جس کے اندر ہو اسے اللہ مبارک باتی دے، محبوب الہی جس کے اندر ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ کلام تو خاموش اللہ کا، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا، خاموشی طور پر، وہ وضاحت نہیں۔ نبی اور خصوصاً سید الانبیاء تو ایکسپلین کرتے ہیں توحید، وضاحت کرتے ہیں امت کے سامنے۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ مقام ابراہیم کی عظمت اور سب سے بڑی نشانی بننے کا راز، محمد عربی کو اس جگہ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا، کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، مولا میں یہاں کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا ہوں، محمد مجھے عطا کر دے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا سوال یہ ہے، اچھا یہ بتائیے کہ جس وقت انہوں نے مانگا کیا امیڈیٹلی محمد ملے؟ نہیں ملے۔ مقصد ابراہیم کو سمجھیے، اور حضور کی کنٹینیوٹی، اور حضور کی آفاقیت، اور حضور کے اسلام اور شریعت کے ہمیشہ ہونے کی بات کو سمجھیے۔ مانگا انہوں نے رسول کو اور فرمایا یہاں سے ہونا،
اور یہاں والوں کی اصلاح کرنا. وہ جان رہے تھے کہ جس طرح میں نے کعبہ کی تعمیر کی یہ ہدی للعالمین ہے، ایسے ہی رسول رب العالمین ہونا. کیا بات ہے. یعنی ابھی اگر دے دے تب بھی کوئی مطلب یہ کہ مجھے یہ نہیں ہے، سونا ہے، اور کبھی بھی مجھے دے دے، لیکن ایسا دینا جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کا ہو. کیا بات ہے. اسی لیے حدیث میں آپ سنے ہوں گے میلاد النبی وغیرہ کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارت عیسیٰ اور دعوت ابراہیم ہیں. حضرت عیسیٰ کی بشارت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھے ہوں گے. اور بشارت عیسیٰ دعا ابراہیم سے مراد یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کیا اور بدلہ مانگا محمد. ہم بھی نیکی کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ ابھی دیکھیے کیا مانگے، اللہ جہنم سے بچا لے. یہ امت ہے. ہم بھی نیکیاں کرتے، کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں جب تک رکھ نیک رکھ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیک رکھنا، نیک بنا کر اٹھانا، وقنا عذاب النار، جہنم سے بچا لے. اے اللہ ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. یعنی جو بھی ہم مانگتے ہیں اس میں پرسنلی فائدہ چھپا ہوا ہوتا، پرسنلی فائدہ. مگر ابراہیم نے کعبہ جیسی عظمت والی تعمیر کرنے کے بعد، اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد اگر کوئی مانگا ہے تو اس مانگ کو کہتے ہیں رسول رب العالمین. اے اللہ مجھے رسول دے دے. کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کے حوالے سے، میں نے جمعہ میں ایک جملہ کہا تھا، اگر تم دشمن ہو ہمارے، مسلمان کے دشمن کہلاتے. اسی لیے آج دیکھیے پورے انڈیا میں سرکاری سمپتی جلانے اور جلنے کے باوجود ابھی تک ایک گھر پر بھی بلڈوزر نہیں چلا ہے. اور ایک مشکوک، اور اب تو یقین ہو گیا کہ جس کا گھر بلڈوزر سے تم نے گرایا ہے اس کا گھر تھا ہی نہیں، اس کے بیوی کے نام پر تھا. پھر بھی اعلان نہیں کر رہے ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم گھر بنانے کو تیار ہیں. تو اس سے اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی تو جگ ظاہر ہے. لیکن میں کہتا ہوں تم ٹھیک کے دشمن بھی نہیں ہو ہمارے. اگر ٹھیک کے دشمن ہے تو اعلان کرتا ہوں اپنا نام نمرود رکھو، اپنا نام فرعون رکھو، کیونکہ دشمنی نبھانے کا حق اسی کو ہے جو دوست کو مکمل طور پر اپنے اپوزیشن کو سمجھے. تو ابراہیم کا دشمن نمرود ہے، موسیٰ کا دشمن فرعون ہے. دھیان دیجیے گا. اور ہم ایسے دوست ہیں ابراہیم کے کہ سنو، ابراہیم علیہ السلام ایسے سچے اور اچھے ہیں کہ آج بھی ہمارے قوم میں ابراہیم نام کے موجود ہیں لیکن کوئی نمرود نہیں ہے. موسیٰ نام کے موجود ہیں لیکن کوئی فرعون نہیں ہے. تو اگر واقعی تم مسلمان کے اور اللہ کی توحید پرستی کرنے والوں کے دشمن ہو تو نام رکھ کر بتاؤ. نہیں تم دشمن بھی صحیح سے نہیں ہو. اور یہ دکھ رہا ہے، اتنی جہالت اور شرارت ہو رہی ہے. ایک کے بھی گھر پہ بلڈوزر نہیں چلا. یہ سرکاری سمپتی، بڑے جملے چلتے تھے، جو بھی سمپتی کو یہ لگائیں گے بلڈوزر چلے گا. کہاں گئے بلڈوزر؟ خیر، ماں اس بات کو سمجھو، محمد کی عظمت کو سمجھو. ابھی ابراہیم کے سامنے محمد آنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن محمد عربی آپ کو ملے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جن کے بیٹوں میں سارے نبی آئے. بنی اسرائیل میں اکثر ابراہیم کے، حضرت اسحاق کی نسلوں میں سے موسیٰ کو دیکھیے وہی ہے، اسحاق کو دیکھیے وہی، یوسف کو دیکھیے وہی ہے. سارے نبی تقریباً کم و بیش ابراہیم کی اولاد میں سے ہے. اور دوسری اولاد حضرت اسماعیل کی میں سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ پاک نے ابراہیم کو پوزیشن دیا جن پوزیشن کو کہتے ہیں خلیل اللہ، اور اللہ کے خلیل ہیں. ابھی آپ قربانی کریں گے انہی کے بیٹے کے طرف منسوب ہے اور کہو سنت ابراہیم ہے. اور دعا میں بھی آپ یہی کرتے. میں بس اتنا، اچھا نماز بھی آپ پڑھتی ہیں تو دعا وہ درود ابراہیم کا عنوان ہے اس میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو آپ ذرا غور کریں کہ ابراہیم مومنوں اور مسلمانوں کے ذکر میں اور فکر میں زبان زد کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم نے مسلمانوں کے نبی کو مانا. اتنا بڑا احسان ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ کعبہ جانے والیوں
تم کعبہ کو پہلی نگاہ دیکھو گی تو دعا قبول ہوگی، لیکن ہسٹری کعبہ اگر تم مطالعہ کرو گی تمہیں معلوم ہوگا کہ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، لیکن اس بنانے کے بعد انہوں نے اپارٹمنٹس نہیں مانگے، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، تمہارے لیے مانگا، تمہارے نبی کو مانگا، کہا ایک رسول بھیج دینا مولا، بس یہی ہے تعمیر کعبہ کا صلہ۔ عمارت کعبہ، بنیاد کعبہ کا صلہ یہ ہے کہ محمد دے دینا۔ کیا بات ہے! اب آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ کعبہ کو دیکھنا، دھیان دیجیے گا، کعبہ کو دیکھنا دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا راز ہے۔ لیکن اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں مقام ابراہیم مل جائے تو دعا کی قبولیت گارنٹیڈ ہے۔ یہ سوچ جو میں نے آج تعلیم اور درس میں دیا ہے کہ چونکہ وہ جگہ کھڑے ہو کر اللہ پاک کے اس نبی نے اللہ سے مانگا اور اللہ پاک نے دیا، اور آج عربی محمد ہمیں مل گئے، محمد عربی ہمیں مل گئے، تو دعا کی قبولیت کی گارنٹی وہ مقام ابراہیم اس لیے بنا کہ انہوں نے مانگا بھی تو اپنے لیے نہیں، محمد کو مانگا ہے۔ حالانکہ دعائیں بہت کیے ہوں گے، جگہیں بہت ہوں گی دعاؤں کی، مقامات بہت ہوں گے، لیکن شہرت، عظمت، اعلان اگر دیا اللہ پاک نے تو ہر جگہ کو نہیں دیا جہاں جہاں گئے یا جہاں جہاں مانگے حضرت ابراہیم، لیکن چونکہ مانگ اتنی اعلیٰ ہے کہ اس دعائے اعلیٰ کی بنیاد پر اس مقام کو وہ اہمیت عطا کر دی کہ سنو یہاں پر ابراہیم نے میرے محبوب کو مانگا ہے، اس لیے اس جگہ کو میرے محبوب سے نسبت حاصل ہے۔ تو جس جگہ کو محبوب سے نسبت حاصل ہو جائے، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہو، تو محبوب جب آ گئے جس امت میں، اس امت کو محمد کے ماننے کے بعد کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس لیے ماں، جو قوم توحید کر رہی ہے، جو عورتیں توحید کر رہی ہیں، تو وہ اپنا خسارہ دنیا میں بھی دیکھے گی اور آخرت میں تو خیر ذلت ہی ذلت ہے، لیکن اس سے آپ کو ایک ذہن ضرور ملے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملے چاہتے انبیاء اور فکر انبیاء، دعائے انبیاء کی برکتوں سے ملے ہیں، اور بلکہ یوں کہیں اللہ پاک نے آپ کا سلیکٹ فرمایا کہ محمد عربی کی امت نے فرمایا۔ چاہتا تو وہ موسیٰ اور عیسیٰ دیگر نبیوں کی قوم میں بھی آپ کو پیدا کر سکتا تھا، کیونکہ وہی خالق ہے آسمان و زمین کا، لیکن آپ کو نبی علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا، یہ اللہ پاک نے خلیل کی دعا کی برکت سے پیدا کیا، خلیل کی دعا سے۔ اور خلیل کا معنی بتا دیا میں نے، خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کا خلیل ہو اس میں کوئی تیسرا نہ آئے، اگر آنے کی کوشش کرے تو ذبح کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، خلیل اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم، محمد محبوب ہے، حبیب ہے۔ غور کرنا، اللہ پاک خلیل کی بات کو رد نہیں فرماتا، حبیب کی بات کو بھی رد نہیں فرماتا۔ تو آپ سوچو، دعائے خلیل تم ہو اور امت حبیب تم ہو، تب تمہاری دعا کو کیسے رد کرے؟ قسم خدا کی اپنی پوزیشن سمجھ کر نماز پڑھو، اپنی پوزیشن سمجھ کر عبادت کرو، حج کرو، جتنی بھی چیزیں ہیں اپنی پوزیشن سمجھ کر کرو، اور کہو اے اللہ تیرا احسان ہے۔ یہ سب سے بڑی دعا آج میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو عام کر دو، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ سب سے بڑا احسان ہے یہ، امت محمدیہ میں پیدا فرمانا خلیل اللہ کی دعا ہے اور حبیب اللہ کی امت ہوتی، بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ احسان اگر بار بار، تو اللہ پاک یقیناً پھر آپ کی وہ خواہشیں جو آپ زبان سے نہیں بول رہی ہو لیکن دل میں ہے، بغیر بولے بھی اللہ آپ کی تمام خواہشوں کو پوری کر دے گا۔ دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، جو باتیں کہی گئی ہیں وہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی برکتوں سے ہم سب کو نوازے، اور جو مقصد، جس مقصد کے لیے امت مسلمہ کہا، مولا ہمیں اسلام پر، ہمیں واقعی مسلم بنا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے مقصد پر ہمیں کھرا اتار دے مولا، ہمیں بغاوت سے بچا، ہمیں ظلم سے بچا، ہمیں عناد سے بچا، حسد سے بچا، غیبت سے بچا، چغلخوری سے بچا، وہ کام لے جس میں تیرے اور تیرے حبیب کی رضا شامل ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔